نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نوجوانوں اور بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیسے کیا جائے۔ تو اس کو اجاگر کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہے ان کا باہمی آپس میں مقابلہ کروایا جائے اور ان کو ٹرافی اور انمول ایوارڈ جو ہے وہ دیا جائے۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور حضرت قصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور ان کو بلاتے ہیں اور ان کو لین میں کھڑا کرتے ہیں، قطار بنا کر ان کی بنوا کر لین لگوا کر حضور فرماتے ہیں اب میری طرف دوڑو، سب سے پہلے جو دوڑ کر مجھ تک پہنچے گا نا، میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ جی، اب وہ حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ، حضرت قصیر، حضرت عباس کے بیٹے دوڑتے اور آ کر حضور کے سینے پہ آ گرتے یا کمر پہ آ گرتے۔ جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا صحرائی درخت ہے جس کے پتے کبھی بھی نہیں جھڑتے، نہ گرمیوں میں جھڑتے ہیں نہ سردیوں میں جھڑتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام سوچنے لگے اور مختلف جنگل کے جو کیا کہتے ہیں پودے ہیں ان کے نام لینے لگے۔ تو حضرت جو ہیں ابن عمر وہ کہنے لگے کہ میرے علم میں تھا، لیکن میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ بڑوں کی حیا کی وجہ سے میں نہیں بولا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ تم بولتے تو اتنا تمہیں انعام ملتا۔ اور بعض روایات میں ایک حضرت عمر فاروق کو آ کر انہوں نے یہ سنایا تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر یہ جواب تم ادھر جو ہے وہ دے دیتے تو تمہیں اتنا جو ہے وہ انعام دیا جاتا۔ تو یہ حوصلہ افزائی کی طرف حضرت فاروق اعظم نے اشارہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ بچوں سے بھی سوال کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہ تم بتاؤ، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کھجور اور جو ہے وہ انگور کے باغ کا کوئی مالک ہوگا؟ اب صحابہ کرام نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا، یا تو یہ کہو کہ تم جانتے ہو یا یہ کہو ہم نہیں جانتے، یہ کیا ہوا؟ چنانچہ یوں کرتے کرتے تو پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے چھوٹے تھے، وہ کہنے لگے امیر المومنین میرے ذہن میں اس کا ایک مفہوم ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بھتیجے آپ نے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، بتاؤ وہ کون سا جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کوئی کسی کام کی مثال اس میں بیان کی جا رہی ہے، تمثیل۔ جی، تو حضرت عمر کہنے لگے وہ کون سا عمل ہے؟ انہوں نے کہا کسی نہ کسی کام کی جو ہے اس میں تمثیل ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک دولت مند امیر کی مثال دی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف تھا، پھر شیطان اسے گناہوں میں لگا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے تمام اعمال کو غرق کر دیتا ہے۔ غرض کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے سوال کا انداز رکھا اور اس پر پھر ان کو انعامات دے کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی قوم کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو بہترین قوم کا معمار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔